آئے تو سن مسلمانوں کو مٹاون لگا خود مٹ گئے آئے سن مسلمانوں کو مار گئے 70 بڑے بڑے سردار جنگ بدر کے اندر کافروں کے مارے گئے 70 کو گرفتار کر لیا باقی دوڑ گئے انہوں نے اس بات کا غصہ سی کہ ساڑھے بڑے بڑے سردار مارے گئے سردار پکڑے گئے انہوں نے پورے سال تیاری کی اور اپنی پوری قوت اور طاقت نال مدینہ کے قریب جب بہت پہاڑ کے دامن چاہ گئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا علم ہویا تو آپ نے بھی صحابہ کو تیار فرمایا صحابہ کو لے کے نکلے اور 50 صحابہ دا ایک قافلہ ایک لشکر ایک وفد ایک جماعت جنہ سربراہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا اس پہاڑ کے درمیان چونکہ راستہ آدھا سی ایک درہ سی اوتے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن جبیر اور صحابہ جنہاں تعداد 50 آئی اس درے میں کھڑا کر دیا اور آپ نے فرمان دیا کہ سانو فتح ہوئے یا شکست تو سام 50 بندہ نے اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑا اس رستے کو ہٹنا ہے اس رستے کو چھوڑنا ہے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کو 50 صحابہ کو لے تو کھڑے گئے ادھر بولتے میدان کے اندر جب جنگ زورن میں ہوئی کفار شکست ہو رہی مشرکین مکہ کے بہت سارے لوگ مارے جا رہے ہیں آخر کے کافر بھجن کے مجبور ہو گئے دوڑن کے مجبور ہو گئے جنگ کے میدان کو چھوڑن کے مجبور ہو گئے تو جڑے صحابہ کھڑے سن اس درے کے اندر انہاں صحابہ نے انہاں جو 5 صحابہ نے غلط فہمی کا شکار ہو گئے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک فرمایا ہے کہ جب تک جنگ ہوئے کھڑے رہنا جنگ تک ختم ہو گئی کفار دوڑے جا رہے لہذا انہیں پیامرے کھڑے ہونے کا فائدہ کوئی آپ ابھی چلیے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ نے منع فرمایا کہ امیر میں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر حال کے اندر تو سوتے ٹھہرنا ہے لہذا غلط فہمی کی شکار ہونے کی وجہ نال ادھے صحابہ چلے گئے میدان میں باقی تبے رہ گئے خالد بن ولید اس وقت مسلمان کے سن یہ بڑے بہادر سن بڑے دلیر سن بڑی جنگی مہارت رکھتے سن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے سن کہ خالد بن ولید جیسا سمجھدار شعور والا کیا وجہ ہے کہ حال تک کلمہ نہیں پڑھا یہ نبی اسلام نے خواہش ہے کہ خالد بن ولید کلمہ پڑھے تو جب حضرت خالد بن ولید نے کلمہ پڑھا تو نبی علیہ السلام کے الفاظ ہے کہ مکے والے نے آدھا جگر سب پیش کر دیا سبحان اللہ تو حضرت خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ درہ خالی ہے چند لوگ کھڑے اور پورے زور نہ حملہ کیتا واپس پلٹتے پہلے دوڑے جا رہے تھے تو مسلمان نے قیمت جمع
اس کے اندر پھر بہت بڑا نقصان ہے. کامیابی جو ہے وہ ناکامی جا رہی، فتح شکست جا رہی. اس کے اندر بہت سارے صحابہ شہید بھی ہوئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کا دندان مبارک بھی زخمی ہویا، جن جو خون بہ گیا سی، جن جو خون جاری سی. تو صحابہ نے اگر افراتفری پھیل گئی کیا کیتا جائے، اور نالے کفار نے یہ افواہ اڑا دی کہ اللہ دے نبی نو نعوذ باللہ شہید کر. اور صحابہ نے سوچا اگر رسول اللہ نہیں رہے تو ساڑی زندگیاں کیسے. اس شوقین کے اندر، پریشانی کے اندر کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اس کو نقصان ہویا، بڑی پریشانی ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار میں افواہ پھیلا دی جیسا اللہ نے نبی کو شہید کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری آج استقامت میں میدان اندر ڈٹے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان فرمایا کہ جمع ہو جاؤ، میں تو موجود ہوں. تو سبب کیا ملا جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا؟ سبب کیا ملا کہ صحابہ ہیں، پاک ہستیاں، پاک نفوس ہیں، پاک لوگ ہیں، نبی دے شریعت ہیں، کملی والے دے کو رہن والے، لیکن معمولی جی غلط فہمی ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کو تھوڑے جے پیچھے ہٹے تو جو فتح شکست تبدیل ہو. اور اللہ نے دکھا دیتا، اللہ نے بتا دیتا اگر تسی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان تو ہٹو گے تو بڑی دنیا میں برباد بڑی آخر کو. اس وقت ہمیں ہر حال کے اندر امن ہو یا جنگ، دکھ ہوئے یا سکھ، رنج ہوئے یا بھوک، بیماری ہوئے یا صحت، امیری ہوئے یا غریبی، ہر حال کے اندر امتی واسطے لازم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن چمٹا. اگر نہیں چمٹو گے تو پھر بربادی پاڑے واسطے ہوئے گی، وہ اللہ کے حبیب ہے. خرابی پاڑے واسطے ہوئے گی، وہ اللہ کے محبوب ہے. ضرورت توانو ہے، انہوں نے ضرورت ہے. لہذا اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ. سو جاؤ، سو جاؤ، ابھی جا سو جاؤ. بولو نا سبحان اللہ. اگر رات تھکے ہوتے ہیں الیکشن ٹوٹور پہ آتے ہیں انتہا بڑا ہو. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. اللہ فرما رہی ہے کہ میرا محبوب جیڑی شیطان دے دے جس کی دا حکم فرما دے اس کو قابو کرنا تھوڑی ذمہ داری، اس نے عمل کرنا تھوڑی ذمہ داری، اس راہ تے چلنا ذمہ داری، اس راہ کو پڑھانا تھوڑی ذمہ داری. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. اور فرمایا جس کو میرا نبی روک دے وے واٹے بات سہری اچھی لگتی ہے، تو ہم پسندیدہ ہے، تو ہم بڑی پیاری لگتی ہے، لیکن کملی والے روک دیتا اور آدھی پسند چھوڑ دیو. کملی والے اپنا تعلق جوڑ پھر اللہ کہتا میں ہم تارے دروازے کھولا گا. لہذا اس طرح ہے اتباع رسول، فرما برداری کرنا، آگے مرضی کر سین، پھر اجاڑ ہے، پھر بربادی ہے، پھر خرابی ہے. تو نہ جہانہ دی، نہ ساری دنیا بنے، نہ ساری آخرت بنے. پھر جنہ اتباع کی تھی اللہ نے انہوں کو کامیابی دیتی، کامیابی نہ نوازا. تو اس بات دوستو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا حضرت حمزہ بھی اس سے جنگ دے اندر غزوہ احد دے اندر اپنی لاش کے 13 ٹکڑے کرائے جو وعدہ کیتا سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال کہ اللہ دے محبوب میں بیعت پہ کرنا تھوڑا دامن پکڑدا بھی ہوں اور میری جان تو جائے گی لیکن تھوڑا پکڑایا دامن نہیں جائے گا، میری جان تو جائے گی، سب کچھ قربان ہو جائے گا لیکن تھوڑا فرمان نہیں جائے گا۔ اسی حالت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا دی لاش دے ٹکڑے جمع کر رہے ہیں کہ آپ نے میدان جنگ تو بعد دیکھا عورت آ رہی، نبی علیہ السلام نے پہچان لیا اے تو میری پھوپھی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زبیر کی والدہ ہے اور فرمایا میری پھوپھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا زبیر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جلدی کر تیری والدہ آ رہی ہے، حمزہ کی بہن ہے، میری پھوپھی ہے، او بھائی ہمشیرہ، او بہن بھائی دی لاش کس طرح دیکھے گی؟ جس بھائی دا ناک کٹا ہوا، اکھاں کٹیاں ہوئیں، کان کٹے ہوئے، جس ہاتھ کٹے ہوئے، پیر علیحدہ نے، جسم کے 17 ٹکڑے نے، 13 ٹکڑے نے، وہ ہمشیرہ بھائی دی لاش کی میں دیکھے گی، خود بھی روئے گی اور اپن بھی روائے گی، لہذا جان کو بعد روک دے اگے نہ آئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑتے گئے، کہا اماں جی آگے نہیں آنا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بہت بڑی بہادر سن، انہوں نے بھی بڑی دلیری سے، انہوں نے بھی بڑے کارنامے سر انجام دیتا ہے، عورت ہون دے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوڑ دے گئے مدینے دے اندر عورتاں سن سارے مرد جہاد پہ چلے گئے، تے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف چھوڑ دے گئے، وہ امیر سن عورتاں دے تھے تے پاس ٹھہرے ہوئے، تے یہودیاں کو پتہ چلا کہ مسلمان تو سارے چلے گئے، لہذا پیچھے عورتاں انہاں تے حملہ کرتا جائے تاکہ مسلمانوں پریشانی دوڑ جائے۔ حضرت یہودی آ رہے سن جسوسی کرنے واسطے، دیکھو تسی صرف عورتاں کے کوئی مرد بھی ہے، جب آ رہے تے حضرت صفیہ نبی علیہ السلام نے پھوپھی اور پتہ چلا کہ یہودیاں کے کچھ لوگ جسوسی کرنے آ رہے ہیں، حضرت حسان نے کہا کہ انہاں کا روکو تھے، اگر انہوں پتہ چل گیا تو وہ پھر اس کافر نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت حسان نے کیا کہا، میں تو پوچھا ہاں آج تک میں تو جنگ کی تھی نہیں۔ تو حضرت صفیہ نے جب بات سنی، حضرت صفیہ نے خود تلوار نکالی اور جڑا یہودیہ کا سردار سی ان کی گردن اتار کے دیوار کو پار پھینکی، تو یہودیہ کے اندر ہر چل مچ گئی اور ایسا رو بیٹھا یہودی کہنے لگے تھے عورتاں نہیں مرد بھی ہے۔ لوگ کارنامہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ اپنے بیٹے حضرت زبیر کو کہہ دیا، زبیر تو کون ہے؟ کون ہے میں روکن والا؟ میں جاواں گی، میں کو پتا مدینے چل چکا ہے کہ میرا بھائی حمزہ شہید ہو گیا ہے، تو میں بھائی کے واسطے ماتم کرنے نہیں آ رہی، میں بھائی واسطے آنسو بہاون نہیں آ رہی، میں بھائی واسطے آہو پکار کرنے نہیں آ رہی، میں تو صرف اپنے بھائی کو مبارک دے بنا۔ اے ایمان ہے، اے ایمان ہے کہ بھائی شہید ہے اور بہن نہیں کرتی، بھائی شہید ہے بہن ماتم نہیں کرتی، بھائی شہید ہے وہ اپنے سر دے بال نہیں نوچتی، کپڑے نہیں پھاڑتی۔ ساڑھے حالات کی رکھتا ساڑھا کوئی فوت ہو جائے کہ کیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینا ہے کلمہ میرا مرضیات، امتی میرا مرضیات، غلام میرا، دعویٰ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، عمل سے کریں۔ ایسا جواب ہر ایک نے اپنا اپنا دے، جو کرے گا کوئی کرے گا۔ تو بتان کا مقصد ہے ہر حال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کو امتی واسطے سے۔ یہ قرآن ہے، رب کا فرمان۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے کو کہا نہ میں ماتم کرا نہ غیر کرا، لیکن میں بھائی کی لاش میں ضرور جانا، اور اپنے بیٹے کو غصہ بھی کی تھا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ میری اماں جی قدم آگے بڑھا رہی ہے، اس وقت زبیر نے کہا اماں جی میں نہیں روکن واسطے آیا، اے باڈے بھتیجے ساری کائنات کے سردار آمنہ دے نال تو حکم، یہ آرڈر وہ تو آیا ہے سنامن میں آیا، یہ حکم وہ تو آیا ہے دسن میں آیا تھا۔ تو اسی وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرا قدم ہی نہیں اٹھایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یا تو حکم حضرت زبیر نے کہا، حضرت صفیہ نے قدم دوسرا نہیں اٹھایا، روک گیا۔ اور حضرت زبیر نے سوال کیا اماں جی، کیا کہا اماں جی، بولو نا اماں جی، زندہ ہے اماں جی یا کہا ابا جی، اماں جی۔ بابا بڑے خوش رہنے ہیں، ماڈرن طریقے اندر، ماڈرن بڑا کی کوشش کر میں تمہیں، لیکن اماں جی اور ابا جی انہوں آدھا کام کرا تو تسی آدھا کام۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواست رحمۃ اللہ فرما دیا یہ بھی دیوانہ، انہوں نے تقیہ کلام یہ بھی دیوانہ ہے، یہ بھی دیوانہ ہے، اس نے اپنا کام کرا تھا اسی میرے بات توجہ اینا توجہ۔ تو حضرت زبیر نے اپنی والدہ کو سوال کیا، تسی بھی سنو اور سوال نہ دیا، اماں جی کی کہا اماں جی کیا وجہ، میں تو روکا رکی نہیں، میں تو کہا جا کے مدارس نہیں آنا، تسی تیری نہ جانا جا، لیکن میں جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے کہ آپ نے منع فرمایا ہے تھوڑے قدم اوپر روک گئے۔ یہ بھی کہہ سکتے اگر چلو آج تک چلنا تو ہوں کر لے سکتے، یہ میں آقا کہنا ہے یہ ایسا تو برادری کو راضی کرا دو ہوں اپنے چند دیکھ لے تسی بادشاہ والے اللہ کر دو اور سب برادری ساری رستی ہے اگر میں کام نہیں کرتا۔ ایمانداری کا دسیا ہے کہ آپ سارے نے کلمہ برادری کا پڑھا ہے یا خدا مصطفیٰ کا پڑھا ہے؟ دسو تو نہیں، بول نہیں نہیں، خدا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاہم مسلمان پڑھے، تاہم مسلمان پڑھے، تاہم سیاح میں داخلہ ملا، پھر کیا مطلب ہے؟ یہ میری برادری راضی نہیں ہو، میرے دوست راضی نہیں ہو، خدا اور مصطفیٰ تو بھی بڑا کوئی ہمدرد اور خیر کا ساٹا ہے۔ وہ اتنا رحیم اور کریم ہے خدا جڑا ہر رات کو کہنا ہے دروازہ کھلا،
نے سارے دے سارے معاف کر بتاؤ اس کو بڑا کوئی ہمدرد ہے اپنا؟ اللہ کتنی ہمدردی کر کتنی خیر خیر کر کتنا پیار کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے کیا فرمایا؟ کہاں جی آپ صاحب کیا فرمایا؟ کہ اللہ خود کہتا ہے وہ دے اللہ کی آنا میرا نبی پاڑے والے کی آنا ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. میرا نبی تھوڑے واسطے حریص ہے. میری امت میری امت میری امت میری امت. کوئی آنا میری اولاد عیش کرے, کوئی آنا میرا بھائی عیش کرے, کوئی آنا میری قوم عیش کرے, لیکن ہمیں اللہ کی کہتا حریص علیکم بالمؤمنین. اللہ مومنہ واسطے سمجھے کہ نہیں؟ خدا کتنا پیار کرتا ہے, مصطفیٰ کتنا پیار اور آپا کتنا ادھار کر کے بیٹھے, ساڑھیاں زندگیاں کتنے بھی راہ ربی کی طرف جا رہے. کدوں وقت آئے گا, کیڑا ٹائم آئے گا کیا مرن تو بعد وہ تو وقت ہی ختم ہو گیا, تو ٹائم ہی ختم ہو گیا. یہ سارے کام موت تو پہلے اور موت اتنی جلدی نہ موت آ رہی ہے تو ہمیں خبر ہی کوئی. لوگ کہہ رہے ہوں گے اینو نہیں میں کار دیکھا سی, کوئی آکے گا میں صبح دیکھا سی, یار کیا ہو گیا, اے تو اعلان ہو گیا کہ فلاں آدمی فوت ہو گیا, اے تو یار ہوں تو میں نو ملا سی, میرا ہمیں ملاقات ہوئی سی. کیوں بھائی تو میں گزارش کر دیا ادب نال, احترام نال, محبت نال, پیار کہ خدا اور مصطفیٰ, خدا دا پیغام, مصطفیٰ دا پیغام کہ جس نے اپنایا کامیابی نے انہوں نے قدم چھوڑا. اللہ نے شرط لائی میرے حبیب دی بات, میرے حبیب دی بات. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب سنو. بیٹا پوچھتا ہے اماں جی میں تو روک کر رکیا نہیں, میں نے غصہ بھی کیتا ہے, ناراضگی بھی کیتی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں پیغام سنایا تسی مصیبت کرو کہ نہ دوسرا قدم نہیں اٹھایا. اس کی وجہ کی ہے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا میری بات غور نہ سن. اپنے بیٹے کو کہہ دیا میں کلمہ تیرا نہیں پڑھا, کلمہ اس اپنے بھتیجے کا پڑھا ہے, کملی والے کا پڑھا ہے, تو کلمے کا وعدہ کیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے حبیب, اللہ دے محبوب, جس طرح تسی ٹورو گے ٹور جاواں گے, جس طرح روکو گے روک جاواں. بس یہی بات ہے. اور میں کہتا قدم اٹھا سا تیرے آگے نہ لگا بیٹا, میرا کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو میں چھوڑا, میرا کچھ رہتا بھی نہیں, میرے واسطے دنیا بھی ختم, آخرت بھی ختم. اس واسطے دوستو اللہ کا قرآن ہی جو مصطفیٰ کی زبان ہی, اللہ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تو پیارے نبی نے فرمایا لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ. تسی مومن نہیں ہو سکتے جب تک تھوڑی خواہشات میری خواہشات کے مطابق نہ ہو جائیں. اپنی چھوڑو میری اتباع کرو.
یہ اللہ دا فرمان، اے رسول اللہ دا فرمان، تا کہا محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے، یہ پہلی شرط ہے، محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے، کسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ تو ایک کرتے دکھایا صحابہ، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو چادریں دیا، اپنے بیٹے کو صبح لے جا، پہلے میرا ارادہ سی میں خود جانا سی، لیکن رسول اللہ نے منع فرما دی، ان دو چادریں لے جا، ایک چادر میرے بھائی حمزہ کو دے دینا اور ایک چادر کسی مسافر کو دے دینا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دینا کہ بڑی پھوپھی حضرت صفیہ کہہ دیا کہ میں اپنے بھائی حمزہ ہوں اس شہادت کے مبارک دے بنا رہی، اے حمزہ تو کلمہ پڑھا لاج رکھی اور میں بہن کا بھی سر بلند کر دیتا، کل قیامت دن ہوئے گا میرا سر پکڑنا بلند ہوئے گا کہ میں حمزہ دی شیرہ، میں حمزہ دی بہن ہوں، جس میرے بھائی نے کلمے دی خاطر، دین دی خاطر، قرآن دی وجہ نال، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دی وجہ نال اپنی لاش دے 13 ٹکڑے تو کرا لے، لیکن نہ خدا چھوڑا نہ مصطفیٰ چھوڑا۔ اللہ پر میں مدد توفیق کوشش کرو، کرنی چاہیے، سارے کوشش کریے کہ زندگی ایسی بن جائے، زندگی ایسی بن جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع فرما برداری، ایک اللہ ولی فرما دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اتباع کر، اتنی فرما برداری کر کہ تیرے جس خسبے کے وچوں جوڑ دے وچوں خوشبو لگی ہے تو محبوب کی سنت کی خوشبو آ ان انعام پہ ملے گا، ان اکرام ملے گا، ان دنیا کے اندر بھی شان، آخرت کے اندر واسطے ہے جنت کا مقام۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نام سنا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو کسی نے پوچھ لیا تھوڑی مولوی کی قیمت کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا اور نہ پوچھ، جب ساڑھی قیمت بیچ رہی انہوں جنازہ بیچ ساڑھے فیصلے جنازہ کرن گے کہ قیمت کیا ہے؟ وہ امام احمد بن حنبل جنہاں لوگاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع اندر ساری زندگی گزار، اللہ تعالیٰ صاحب کی یہ بات سمجھن دی اور اس کو بات کرامت کی توفیق۔ میرے دوستو بھائی بس بات تھا اپنی زندگیاں کو بنا لو، بنا لو، بنا لو، اور بنان کا بہترین اصول اور ضابطہ طریقہ وجود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، وہ کملی والد کا طریقہ ہے، اس طریقے میں چلتے ہوئے اگر دکھ بھی آ جائے، دکھ بھی آ جائے، تکلیف بھی آ جائے، لیکن جب مریں گے ایک پیر دنیا جو ہوئے گا، دوسرا قدم جنت۔ میرا دنیا ہی کتنی گئے دنیا میں کرتے نہیں مولویاں نہ کیا تو پھر بڑی بربادی ہے، پھر بڑی خرابی ہے، پھر بڑی ہلاکت ہے۔ کیوں؟ یہ ہے چند روزہ زندگی، یہ ہے چند روزہ فانی زندگی، اور جتنے آپ جانا ہے وہ ہے ہمیشہ کی زندگی، جتنے موت بھی ختم ہو جائے گی،
لہذا ایک پوری زندگی یہ عمل کرو اور ہمیشہ واسطے آرام کرو. اللہ توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا